الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں، جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت صدارت فرما رہے ہیں، آپ زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور مجھ سے قبل ہم سب کے قائد اہل سنت کے ایک عظیم قائد، اہل سنت کے نظریات کے عظیم محافظ اور اہل سنت کی اس وقت ایک بزرگ شخصیت مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مد ظلہ العالی کے ارشادات سے آپ نے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر، امت مسلمہ پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ مجھ سے قبل آپ نے حضرت قبلہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب مد ظلہ العالی کا بھی خوبصورت خطاب سماعت فرمایا، اور میرے بعد انشاءاللہ آپ زیارت کر رہے ہیں زیغم اسلام، اہل سنت کے نظریات کے محافظ، اہل سنت کی سرحدوں کے پر پہرہ دینے والے اور اہل سنت کے نظریات کے بہترین ترجمان حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ سٹیج پر الحمدللہ اس شہر کی معزز شخصیات موجود ہیں۔ میرے بھائی جناب شہباز ظہیر صاحب بھی اسپیشلی اسلام آباد سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید رحمتوں سے نوازے۔ مدینہ منورہ سے جو ہمارے مہمان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کراچی کمیٹی کو، کراچی کے تمام سنگیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس عظیم الشان اجتماع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر، محنت کرنے والوں کو ان کی محنت پر، اور آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں مرد حضرات اور ہماری بہنوں کے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دل کی دھڑکنیں آپ کو سلام محبت کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اپنی شانوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ آج ایک بڑا اہم عنوان ہے اور بڑا اہم پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے، جس کے ساتھ اس محفل کے عنوان کو منسوب کیا گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نے، اگر کفر نے اسلام کی طرف میلی آنکھ اٹھائی اور مسلم امہ کی طرف میلی آنکھ اٹھائی، مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا، اسلامی ریاست، اسلامی مملکت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا، جب بھی امت مسلمہ کے خلاف سازش کرنا چاہیے اور امت
مسلمہ ڈٹ گئی اللہ کے حکم کے مطابق. امت مسلمہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر عظیمت کا رستہ اختیار کیا. امت مسلمہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر کھڑی ہو گئی. جب امت مسلمہ صحیح اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اور اسلامی ریاست کے تحفظ کی خاطر کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ امت مسلموں کو کامیابی عطا فرمائی, ہمیشہ غیبی مدد نازل فرمائی جس کو ہر دور میں دیکھا جا سکا. الحمدللہ پچھلے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پہ ایسا کرم فرمایا کہ جب اسلام دشمن لوگوں نے, یاد رکھیے گا پاکستان لوگوں کی نظر کو کیوں چپتا ہے, پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظریہ ہے. یہ یاد رکھیے گا پاکستان کی تحریک میں بھی کیا نعرہ رکھتا تھا, تحریک پاکستان میں بھی کیا نعرہ رکھتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستان کی نظریہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ریاست طیبہ کے بعد وہ پہلی ریاست ہے جس کا قیام اسلام کے نظریے پر ہوا ہے. یہ وہ ریاست ہے جس کا قیام ہی اسلام کے نظریے کے لیے ہوا ہے. یہ وہ ریاست ہے جس کا قیام ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس میں تا صبح قیامت حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے پرچم لہراتے رہیں. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنے والے بستے ہیں. یہ وہ ملک ہے, ہم الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, یہ وہ ملک ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں آج بھی سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا سپریم لا قرآن اور سنت ہوگا, اس ملک کا سپریم لا شریعت مطہرہ ہوگا. جب حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے قائد اعظم نے پاکستان بنایا, کسی صحابی نے سوال کیا کہ آپ نے ملک تو نیا بنا دیا ہے, اس کا قانون کیا ہوگا, نیا قانون کیا ہوگا؟ کہا ملک نیا ہے لیکن قانون وہ ہوگا جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے. اس کا بنیادی قانون لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر سپریم لا قرآن و سنت ہے. پھر الحمدللہ دنیا کو یہ ملک کیوں چپتا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جہاں قانون ناموس رسالت ہے, یہ وہ ملک ہے جہاں قانون تحفظ ناموس رسالت ہے. اور پاکستانیوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ جب تک یہاں یا رسول اللہ کہنے والے بستے ہیں اس ملک کا بہترین قانون ناموس رسالت تا صبح قیامت قائم رہے گا. ایک بار پاکستان کے پرچم کو اٹھا کے بتاؤ اور وعدہ کرو کہ جب تک یہ تو انشاءاللہ تا صبح قیامت اللہ کرو پروائے یہ پرچم لہرا رہا ہے, پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کا قانون بھی جگمگاتا رہے گا. یہ وہ ملک ہے جہاں قانون ختم نبوت ہے اور یہ اس ملک کی امتیازی شان ہے, یہ اس ملک پر اللہ کا انعام ہے. یہ جس ملک کا جھنڈے لہرائے دکھائی دے رہے ہیں, یہ جس ملک کا جھنڈے لہراتے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں, یہ وہ ملک ہے جو حضور کی ختم نبوت پہ ایسی چوکیداری کرنے والا ملک ہے کہ یہاں قانون ختم نبوت ہے, یہاں قانون ناموس رسالت ہے. یہاں ملک ختم نبوت کو جہاں کافر ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ یہاں کا آئین کرتا ہے, یہاں کا قانون کرتا ہے اور یہاں کا ذرہ ذرہ نعرہ لگاتا ہے غلام ہے, غلام ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو غلام ہے, غلام ہے. اور پاکستان سے ہماری محبت کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کراچی والوں جس تعداد میں آئے ہو ایسی ہی آواز بھی آئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور بولنا ہے محمد الرسول اللہ. ہمارا پاکستان سے رشتہ کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہ وہ پہلا ملک ہے اسد طیبہ کے بعد جس کا قیام اسلام کے نظریے پہ ہوا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہادر افواج کو, میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے افواج کے نوجوانوں کو, سب سے بڑھ کے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر صاحب کو کہ جن کی جرأت و بہادری سے کیے گئے اقدام نے الحمدللہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا سر بلند کر دیا. بڑے عرصے سے لوگ پریشان تھے کہ امت مسلمہ میں جہاں سے خبر آ رہی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کفر غالب آ گیا, وہاں پر دشمن اسلام غالب آ گیا, وہاں پر امت مسلمہ پر مظالم ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے سپہ سالار کی عظیم قیادت میں ایک ایسا اقدام ہوا, آپریشن مرسوس کے کامیابی پہ الحمدللہ پوری امت مسلمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ آج بھی دشمن اسلام نے دیکھا
کہ اگر کوئی امت مسلمہ کے خلاف میلی آنکھ اٹھائے گا، جب امت مسلمہ اللہ پہ توکل کر کے اللہ کے دیے گئے نظام کے مطابق کھڑی ہو جائے گی، تو بڑے سے بڑی طاقت بھی کیوں نہ ہوئی، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی کیوں نہ ہوا، ٹکرائے گا اور پاش پاش ہوگا انشاءاللہ۔ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب آپ کو، میں خراج محبت پیش کرتا ہوں اپنی افواج کے جوانوں کو، میں خراج محبت پیش کرتا ہوں اپنی ایئر فورس کے جوانوں کو، میں خراج محبت پیش کرتا ہوں اپنی نیوی کے جوانوں کو، کہ جنہوں نے ثابت کیا الحمدللہ کہ پاکستان کو کہنا بہت آسان ہے کہ رات کے وقت کوئی سندور لگا کے آئے اور کہے بھائی پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گئے، پاکستان میں سندور لگا کے بزدلوں کی طرح رات نکلنے والی قوم نہیں ہے۔ فجر کی اذان کے بعد حضور کی سنت کے مطابق دل کو بردوں کی طرح حملہ کر کے بتانے والے ہیں۔ اور بھائی نعرہ تکبیر میں، نعرہ رسالت میں اور ختم نبوت کو ماننے والوں کی ضرب میں جو طاقت ہے، اور چھوٹی سی سندور لگانے والی قوم تم کیا جانو، تمہارے پیچھے سندور کی طاقت ہے، یہاں اللہ کی تائید ہے، اس کے رسول کی تائید ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو پاکستان کا مطلب کیا، ہاتھ اٹھا کے بولو پاکستان کا مطلب کیا، اور ہمارا پاکستان سے رشتہ کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ایک بات یاد رکھیے گا، جب کوئی اللہ کی خاطر کھڑا ہوگا، جب کوئی کسی بھی محاذ پہ بڑی سے بڑی طاقت بھی سامنے کیوں نہ ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کھڑا ہوگا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، کامیابی اس کے قدم چومتے نظر آئے گی۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنی طرف کا رستہ جو ہے وہ ہموار کر دیتے ہیں، اپنے لیے رہنمائی کرتے ہیں، ہم ضرور اس کے لیے جو ہے اپنی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کے لیے اپنے طرف کا رستہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ اس آیت کو اگر بغور دیکھا جائے، اگر بغور اس آیت کا مطالعہ کی طرف توجہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے رویے کا ذکر فرما رہا ہے اور اس کا اظہار فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بندے کا رویہ اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بندے کا رویہ اپنے رب کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے، بندے کا رویہ دین اسلام پہ چلنے کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر بندوں میں اگر اس بات کو سمجھنے کے لیے مثال سے آپ کو سمجھاؤں، بندوں میں اگر کسی کو کسی کے ساتھ ملاقات کرنی ہو، اگر آپ کو کسی سے ملاقات کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کو نوٹ کروانا پڑے گا، سب سے پہلے اس سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، اس سے وقت لینا ہوگا، اس سے رابطہ کرنا پڑے گا، اس سے رابطہ لیں گے، اس سے ٹائم لیں گے، اگر وہ اجازت دے گا تو آپ کی اس سے ملاقات ہوگی، اور اگر وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ملنے کے لیے وقت ہے آ جاؤ، آپ اس کو ای میل کریں گے، اپوائنٹمنٹ لیں گے، اگر اپوائنٹمنٹ ہوگی اس نے وقت دیا ہوگا تو ملاقات ہو جائے گی، اگر اس نے وقت آپ کو نہیں دیا تو اس بندے سے ملاقات ہونا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور بعض وی آئی پی لوگ ایسے ہوتے ہیں یا بعض اپنے آپ کو کچھ ایسے زوم میں سمجھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے عام اور غریب آدمی کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا لیا ہوتا ہے کہ نہ ہم نے عام آدمی سے ملنا ہے اور نہ عام آدمی کو لفٹ کرانی ہے، نہ ہم نے عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روابط رکھنے ہیں، ان سے ملنا پھر ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بندہ ظاہر ہے جتنا بڑا ہوگا دنیاوی حساب سے، جتنا امیر ہوگا، جتنا بڑا آدمی ہوگا، اس کے تکلفات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اتنے ہی زیادہ اس کے تکلفات ہوں گے، اور ظاہر ہے ویسے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بڑے بندے کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی غریب آدمی سے ملنے کی، کسی ظاہراً دنیا کے کسی عام آدمی سے ملنے کی؟ ظاہر ہے عام آدمی کی خواہش ہوگی کہ میرا بڑے آدمی کے ساتھ تعلق بنے اور میں بڑے آدمی سے ملوں۔ بڑے آدمی کو تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کے ساتھ تعلق بنائے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی شان پہ، میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی شان بندہ نوازی پہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں اور جو میرے لیے کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ مستغنی ہے لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک جو میرے لیے کوشش کرتے ہیں، میرے رستے میں کوشش کرتے ہیں، میری طرف کوشش
کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی ضرور رہنمائی فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے میں اپنے رستے کو آسان فرما دیتا ہوں، اس کے لیے اس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں، جو میری خاطر کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے اپنا رستہ آسان فرما دیتا ہوں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم سے اتنی محبت کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ میرے لیے آگے بڑھے، میری طرف آگے بڑھے، میرے رستے میں آگے بڑھے اور پھر میں اس کے لیے اپنا رستہ آسان نہ کروں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے نا، من جد وجد، کہ جب کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اگر کوئی بھی کوشش کرے تو ہم اس کو اس کا مقصد مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رستے میں بالخصوص اگر کوئی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کے رستے میں کوشش کرتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے، اب وہ چاہے مجاہد ہے جو ہمارے مجاہدین افواج پاکستان ہے، چاہے وہ ہماری سرحد کا مجاہد ہے، یا وہ یہ علماء اور ہمارے شیخ کامل جو مشائخ جہاں اب زیارت کر رہے ہیں، ہمارے عقائد اور نظریات کی سرحدوں کے مجاہد ہیں، ہمارے عقائد اور نظریات کے سرحدوں کے محافظ ہیں، جو بھی اللہ کی خاطر کوشش کرتا ہے، جو بھی اللہ کی خاطر قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے اپنا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کی لیے کوشش ہی نہ کرے، اگر کوئی اللہ کے رستے پہ چلنے کی کوشش ہی نہ کرے، اگر تو پھر اس کے لیے تو ہی ہے نا جو اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کوشش کرے، بندہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھیے گا مفسرین نے یہاں فی نا کا جو مراد ہے اس سے ایک مراد تو یہ ہے نا کہ ہمارے لیے، ہم میں، ہماری خاطر، لیکن مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ اللہ کے رستے میں جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ کے رستے میں کوشش کرنا صرف نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو فرض ہے نا، اس سے تو چھٹی ہے نہیں۔ اللہ کے رستے میں کوشش صرف فرائض نہیں ہے، وہ تو اس سے تو چھٹی ہے ہی نہیں، وہ تو اولاً ہے ہی ہے۔ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، جس اعتبار سے بھی کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے نفع رسانی کی کوشش کرتا ہے، مستحکم اسلامی ریاست کے قیام کی کوشش کرتا ہے، اسلامی ریاست کو پرامن بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ ہمیں نے بتایا ہمارے مجاہدین ہمارے افواج کے نوجوان ہیں، افواج پاکستان ہیں، اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر، اس کے لیے کوئی بھی کوشش کرتا ہے تو یہ چیزیں بدرجہ عدم خیر میں شمار ہوں گی۔ انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے تو یہ خیر میں شمار ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے رستہ کہلائیں گی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کہلائیں گی، یہ ساری چیزیں کہلائیں گی کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوشش کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس کے لیے رستے آسان کرتا ہوں۔ بہت لوگ تھے نا کہ بھائی جواب نہیں دینا چاہیے، اگر دشمن حملہ کر بھی گیا تو دشمن بڑا طاقتور ہے، ہمیں بس بیٹھ جانا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، اگر اس نے ایک کیا تو ہمیں آگے سے 4 نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن ہمارے حافظ قرآن اور سید زاد سپہ سالار نے کیا کہا؟ نہیں، ہم اللہ کی خاطر لڑنے والے ہیں، ہم نہ کسی کی طاقت دیکھ کے گھبرانے والے ہیں، نہ کسی کی معیشت دیکھ کے گھبرانے والے ہیں، نہ کسی کی دوستیاں دیکھ کے گھبرانے والے ہیں، نہ کسی کی اکانومی دیکھ کے گھبرانے والے ہیں۔ ہم دشمن کی طاقت کو نہیں دیکھتے، ہم اس کو دیکھتے ہیں جس کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں جس کی خاطر چل رہے ہیں، اور ضرب نے ثابت کیا اور دشمن کی ہار اور ناکامی نے ثابت کیا کہ بھائی جہاں اللہ کی طاقت ہو وہاں سلطور کی طاقت نہیں ٹکتی۔ رات کے اندھیرے میں سلطور لگانے والے اور ہیں اور فجر کے اجالے میں نعرہ تکبیر لگانے والے اور ہیں، کندھے مشروب پینے والے اور ہیں، اور رسول اللہ کے طلبوں کے دھوول کو آب حیات سمجھنے والے اور ہیں۔ تم کہتے ہو یہ پاز لگا ہے، یہ فائر سیز فائر نہیں ہے، یہ پاز ہے، ایک بار مار کھائی 1000 بار آ کے مار کھاؤ گے، کیونکہ یہاں تائید کسی دوست کی نہیں، یہاں تائید اللہ کی ہے۔
دوستوں کی تائید، مسلمان دوستوں کی تائید پہ بھی اللہ ان کو جزا دے، لیکن میں نے کہا یہاں اولاً تائید اللہ کی ہے۔ یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں، جب بھی تم دین اسلام کی خاطر بلندی کی خاطر کام کرو گے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے نکلو گے، تو یہ یاد رکھنا اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی طرف سے طاقت شامل حال ہوگی۔ یہ یاد رکھنا جیسے ابھی افواج پاکستان نے ثابت کیا کہ ابھی اصحاب بدر کے وارث زندہ ہیں بھائی، ابھی صحابہ کرام کے اصحاب بدر کے وارث بھی زندہ ہیں، اور ابھی کربلا والوں کی طرح طاقت کے آگے حق کی آواز بلند کرنے والے بھی زندہ ہیں۔ جب بھی تم اللہ کے دین کی خاطر آواز اٹھاؤ گے، جب بھی اللہ کے دین کی خاطر چلو گے، یاد رکھنا کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامیابی تمہاری ہوگی جب بھی تم اللہ کے دین کی خاطر کچھ بھی کرو گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، غار حرا سے اکیلے اتر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی سوچ بھی سکتا تھا یہ جو ذات اقدس غار حرا سے اکیلے اتر رہے ہیں؟ والد گرامی ولادت پاک سے چند ماہ قبل وصال فرما چکے ہیں، والدہ ماجدہ بھی وصال فرما چکی ہیں، اور خاندان میں کوئی ایسی بادشاہی کی سپورٹ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ان کے غلاموں کی جوتیاں راج کرتی ہیں، لیکن ویسے اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ خاندان میں کوئی ایسی بادشاہی کی سپورٹ بھی نہیں ہے۔ تنے تنہا حرا کی پہاڑی سے اتر رہے ہیں۔ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ ان قریب 22 لاکھ مربع میل پر 40 سال پورے نہیں گزریں گے، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے؟ پھر کیا ہوتا ہے اگر جلدی سے سیرت کو دیکھا جائے؟ بڑی بڑی طاقتیں مخالف ہو جاتی ہیں، مکہ والے اعلان لا تعلق کی بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، شیب ابی طالب میں محصور ہو جاتے ہیں مسلمان، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو جاتے ہیں۔ حضور کا دشمن سینہ تان کے پھر رہے ہیں کہ دیکھا ہماری طاقت کتنی ہے، ہمارے خداؤں کو جھٹلایا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے اپنے چند غلاموں کے ساتھ، اور وہاں میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے جھنڈے چار دانگے عالم میں لہراتے نظر آئیں گے۔ ایک وقت وہ ہے کہ شیب ابی طالب میں محصور ہے مسلمان، ایک وقت وہ ہے کہ دار الارقم میں عبادت کی جا رہی ہے، ایک وقت وہ ہے جب رات کی تاریکی میں میرے نبی علیہ السلام اپنے غلام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کے لیے مکہ سے نکل رہے ہیں، چابی مانگ رہے ہیں تو وہ چابی نہیں دے رہا، اور حضور فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو میں یہ چابی دوں گا اس کے ہاتھ یہ چابی جائے گی۔ ظاہری حالات میں اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا یہ آئے گا؟ وہاں سے تو پیغام آ رہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہاں سے تو پیغام آ رہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہاں سے تو پیغام آ رہے تھے، لیکن ظاہری حالات کیا تھے؟ وہی دور تھا، وہی مکہ تھا جس میں مسلمان شیب ابی طالب میں محصور تھے، 7 لاکھ صحابہ میں میرے آقا خطبہ حجۃ الوداع دیتے نظر آ رہے تھے، وہی مکہ تھا جہاں ایک وقت رات میں ہجرت ہو رہی ہے، چند وقت گزرا تھا، اسی مکہ میں میرے آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ کے لشکر سے فاتحانہ انداز میں فاتح مکہ بل کے جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور کعبے کے بت توڑ رہے ہیں، اور مکہ میں اعلان ہو رہا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وہی شہر ہے اسلام کا مرکز بنتا ہے۔ حضرت رسول عہد رسالت کو دیکھا جائے، صدیق اکبر کو دیکھا جائے، فاروق اعظم کا دور ختم نہیں ہوا، دین 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا، تو بھائی یہ وہی دین ہے اور آج اسی دین کے وارث ہیں۔ جب بھی کفر اپنی طاقت میں گھمنڈ کرے گا نا تو ایک بار بدر کو دیکھ لے، ایک بار عتبہ و شیبہ کے لاشوں سے میرے نبی کے کلام کو دیکھ لے، اور ایک بار میرے نبی کی فتوحات کو دیکھے، پھر صحابہ کی فتوحات کو دیکھے۔ یاد رکھنا جب بھی امت مسلمہ
ڈٹ کے دین اسلام کے لیے کھڑی ہوگی، دین اسلام کو اللہ سر بلندی بھی دے گا اور امت مسلمہ کو کامیابی بھی دے گا۔ آج 56 اسلامک کنٹریز ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، دنیا کی دوسری بڑی میجورٹی اسلام ہے، مسلمان ہیں، اور آج بھی گوگل پہ لکھو تو تمہیں آ جائے گا کہ اس وقت بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلو، سیرت طیبہ پر چلو۔ اگر آج یہ ساری امت حضور کی سیرت طیبہ پر چلے، جس طرح آقا علیہ السلام نے مثال قائم کر کے دکھائی، اخلاص کے ساتھ دین کے لیے کام کرے، اخلاص کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے کام کرے، اگر ہمارا ایک سپہ سالار اپنی فوج کے ساتھ اتنی بڑی طاقت کو شکست دے سکتا ہے، تو آج اگر 56 اسلامک کنٹری کے سربراہان بیٹھ کے فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں تو کیا ظلم اور بربریت کو نہیں روکا جا سکتا؟ آج اگر 2 ارب کے قریب مسلمانوں کے رہنما مل کر فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں تو کیا کسی چھوٹے سے ملک کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر حملے کرے اور ان کو تنگ کرے؟ نہیں، اس وقت مسلمانوں کو یونٹی کی ضرورت ہے۔ جب مسلمانوں کو یونائٹ دیکھے گا دشمن، تو دشمن کی صفوں کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوگی۔ آج علامہ صاحب، کیا دنیا نے دیکھا یا نہیں دیکھا کہ جب ملک کے اوپر مشکل وقت آیا، کفر حملہ آور ہوا، رات کے وقت سندور لگا کے کافر نے اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھنے کی کوشش کی، کیا ساری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سیاسی اختلافات کو بالا طاق رکھا، لسانی دوریوں کو بالا طاق رکھا، قومی آپس کی دوریوں کو بالا طاق رکھا، پوری قوم ایک ہوئی اور کہا کہ ہمارا سپہ سالار جب بھی دشمن کے خلاف نعرہ تکبیر لگائے گا تو اللہ اکبر کہنے میں صرف ہماری 7 لاکھ کی فوج نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، پاکستانیوں کا بچہ بچہ نعرہ تکبیر میں شامل ہوگا۔ ہمارے لیے رول ماڈل آج سے کچھ عرصہ پہلے قبلہ شاہ صاحب، قبلہ زیغم اسلام موجود ہیں، میرے شیخ کامل وہاں موجود تھے، حضرت مفتی اعظم پاکستان حقائد اہل سنت حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدد اللہ العالی بھی وہاں موجود تھے، دیگر کچھ حضرات بھی موجود تھے۔ میں نے جب اپنے سپہ سالار کی گفتگو کو سنا، میں نے اپنے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا حضرت آپ کا یہ جذبہ دیکھ کے، آپ کی یہ جرت دیکھ کے، اور آپ کے بار بار آپ کے منہ سے قرآن کی تلاوت سن کے، پھر آپ کی زبان سے بار بار یہ سن کے کہ میرے لیے رول ماڈل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستان حملہ کر۔ میں نے کہا کہ حضرت آج ہمارے جذبے بلند ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کی بھاگ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں آج جیسے وہاں سامنے کہا تھا، کراچی کی سرزمین پہ ہزاروں لوگوں کے اس اجتماع میں کہتا ہوں، جہاں تک نظر جا رہی ہے مخلوق ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی افواج کو یقین دلاؤ کہ امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے جو قدم اٹھاؤ گے ہم آپ کے پیچھے نہیں، انشاءاللہ آپ کے شانہ بہ شانہ چلیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان، پاکستان۔ اور یار کراچی والے ہو، آج آپ نے دل بڑا خوش کیا ہے، ماشاءاللہ بھرپور اجتماع ہے، جہاں تک باہر تک لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار ایسا نعرہ لگاؤ نا کہ پتہ چلے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پاکستان، پاکستان، اسلام، 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 پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات دونوں کے لیے ہو رہی ہے، یہ بات افواج کے لیے بھی ہو رہی ہے، اور آپ سب کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو دنیا بھر میں اس وقت میرا خطاب سن رہے ہیں یا سنیں گے، ان سب سے ہو رہی ہے جو جس اعتبار سے بھی دین کی خدمت کر رہا ہے. افواج پاکستان جو مجاہدین کے طور پہ خدمت کر رہے ہیں، علماء جو تبلیغ کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں، مشائخ جو اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں، مدرسین جو اپنی تدریس کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں، قراء جو اپنی تلاوت کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں، صحیح العقیدہ خالصۃ حضور کی محبت میں پڑھنے والی نعتیں جہاں محبت رسول کی تبلیغ کر رہی ہیں، وہی ہر وہ شخص جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، چاہے کسی مسجد کا مؤذن ہے، چاہے غرباء اور مساکین مسلمانوں کی خدمت کرنے والا ہے، کوئی کسی بھی جہت میں جو مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے. یہ تقریر اور یہ ایک ایک جملہ ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، جو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے راستے کو آسان کرتا ہے. اور اگر وہ مجاہدین ہیں تو ان کے لیے تو بھائی دونوں اعتبار سے کامیابی ہے. تم جیت گئے تو کتنے معصوموں کے قتل کا الزام تمہارے وبال ہوگا، اور تم مر گئے تو جہنم تمہارا مقدر. سبحان اللہ. ہمارے مجاہدین جیت کے آئے گے تو غازی بن کے آئے گے، اگر شہید ہو گئے تو یہ ان کے لیے زیادہ اجر کی بات ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. توجہ رکھیے، ہم بھائی ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ہماری قوم گھبرانے والی قوم نہیں ہے کہ چار آوازیں سن کے ہائے ہائے ہٹو بچوں شروع کر دے. نا ہماری قوم تو یہ کہتی ہے جیت گئے تو فتح مبارک، اور اگر شہید ہوئے تو یہ تو ہمارے لیے زیادہ اعزاز کی بات ہے. اب آخری حصہ میری گفتگو کا، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. اس آخری حصے میں یاد رکھنا، ہمارے لیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں. ہمارے لیے رول ماڈل سیدنا فاروق اعظم کی جرت ہے. ہمارے لیے رول ماڈل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت ہے. ہمارے لیے رول ماڈل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارے لیے رول ماڈل حیدر کرار. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر کرار. شیر خدا، اسد اللہ، باب المدینۃ العلم، جن کے بارے میں پورا میدان گول جا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ہمارے لیے رول ماڈل یہ پتہ نہیں کلتگی پیلے والی قوموں کے ہیرو نہیں ہے. ہمارے لیے رول ماڈل مولا علی ہے، علی ہے، علی ہے. تم کس قوم سے ٹکرا رہے ہو تمہیں کیا پتا؟ تم کس قوم کو دیکھ رہے ہو تمہیں کیا پتا؟ او بھائی، اس کے ہیرو سٹیج پہ یا سکرینوں پہ تماشے کر کے ناچنے والے لوگ نہیں ہیں. اس قوم کے سٹار بدکار نہیں ہے. اس قوم کے سٹار وہ ہیں جن کو حضور نے کہا السابق النجوم، میرے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی والد ہے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو میں نے کہا آخری بات، ہمارے لیے رول ماڈل صحابہ ہیں. ذرا صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھو، ذرا صحابہ اکرام کی جرت کو دیکھو، ذرا صحابہ اکرام کی بہادری کو دیکھو، ذرا صحابہ اکرام کی استقامت کو دیکھو، اور پھر اپنے دین کے ساتھ اپنی محبتوں کو ایسے قائم کرو. اسی طرح حضرت جب بدر کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، میں نے کہا یہ گفتگو کا آخری 10 منٹ ہے، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے نکلے تو
مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد جنگ تھا؟ نہیں، مقصد ایک قافلے کا تعاقب تھا۔ مسلمانوں کا انہوں نے مال لوٹا کافروں نے، مشرقین مکہ نے، اور مسلمانوں کے لوٹے گئے مال سے تجارتی قافلہ تیار کیا، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تاکہ مسلمانوں کو مزید کمزور کیا جائے اور اپنے آپ کو طاقتور کیا جائے۔ اس قافلے کا تعاقب مقصد تھا جس کے فقط 40 محافظ تھے۔ 313 لوگ صحابہ آقا علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ اب حضرت عثمان وہاں پر، حضرت عثمان غنی وہاں پر ہے، حضرت ابو لبابہ اور دیگر صحابہ وہاں پر ہیں، لیکن میرے آقا مختار کل ہے جس کے لیے جو قانون بنا لے، بالغ افتراق بھی ہیں، صاحب فرمان بھی ہیں اور بالغ تحریم بھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب شامل فرمایا 313 لوگ ہیں، جہاں جنگی تیاری نہیں ہے وہاں سے 1000 کا لشکر نکل آتا ہے کہ یہ 313 لوگ بغیر جنگی تیاری کے ہیں، چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، باقی لوگ پیدل ہیں، چند کے پاس تلواریں ہیں، باقیوں کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، وہاں سے 1000 کا لشکر تیار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے دشمن کو بھی یہی گھمنڈ تھا نا، جب منہ کی کھا کے بھاگا واپس الحمدللہ، سارے کہو الحمدللہ، اونچا کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ ہیں، جب انہیں پتا چلتا ہے کہ وہاں سے 1000 کا لشکر آیا ہے اور پورے لوگوں کے بعد تلواریں بھی ہیں، تیر انداز بھی ہیں، نیزے باز بھی ہیں، جنگی سامان بھی ہے، اور وہ یہ کہہ کے نکلے تھے اتنے سے لوگ اور بغیر جنگی سامان کے جنگ کی تو صبح نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ پہلے بھی دشمن یہ کہہ کے آیا تھا کہ ہم لاہور میں چائے پیئیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ چائے پینا تو دور کی بات ہے، ہوش اڑا کے بھاگا تھا، بلکہ جملہ درست کہوں تو یہ ہے کہ تم دبا کے بھاگا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کی طاقت سے لڑنا ممکن نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کہا کہ بدر میں جنگ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم مسلمانوں کو باندھ کے لے آئیں گے اور دیوار کعبہ کے قریب باندھ کے بتائیں گے کہ جو ہمارے خلاف سر اٹھائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن جب وہ آئے، خبر ملی صحابہ کو کہ وہاں سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، حضور نے صحابہ سے کلام کیا کہ اگر واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تم سے کوئی مجھے گلہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم گھر بتا کے نہیں آئے، جنگی تیاری سے نہیں آئے۔ حضرت سعد اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو غزوہ میں ہیں، یہاں تو ہم شہید ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں ہم گھر کو چلے جائیں، اگر آپ ابھی ہمیں کہیں نا کہ سمندر میں چھلانگیں لگا دو، یا رسول اللہ مڑ کے سوال نہیں کریں گے، ایک لمحے میں سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ ہم اپنے خون کا قطرہ قطرہ آپ کا دین پر بہانا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیسی فتح عطا فرمائی، صبح وہ 1000 کا لشکر شکست کھاتا ہے، ابو جہل کا لاشا گرتا ہے، عتبہ و شیبہ کے لاشے گرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار بھاگ جاتے ہیں، اور میرے آقا ان کے لاشوں سے کلام کر کے کہتے ہیں بتاؤ میرے رب کے فیصلے کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ آج بھی ہم دشمن سے کہتے ہیں بتاؤ اسلام کی طاقت کو غالب پایا تو مزہ آیا؟ اللہ اکبر۔ احد کو دیکھ لیجئے، احد کو دیکھ لیجئے، احد میں میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی جانثاری کو دیکھیے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے صحابی، ان کی عمر 16 سال ہے، اور ایک اور صحابی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی عمر بھی 16 سال ہے. حکم ہوا کہ بچے جنگ پہ نہیں جائیں گے، لیکن حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا گیا کیونکہ یہ بہترین تیر انداز تھے. ان کی تیر اندازی جو ہے وہ بڑی معروف تھی، بہترین تیر انداز تھے. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس روتے گئے. کم سن 16 سال کے صحابی ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رافع کو لے لیا گیا، وہ بھی تو 16 سال کے ہیں. آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میری عمر بھی 16 سال ہے، جب رافع کو لے لیا تو مجھے بھی لیا جائے. حضرت سمرہ کے والد ان کو لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سمرہ پریشان ہے، سمرہ میرا بچہ ہے 16 سال کا. جذبہ دیکھو، بچہ قربان ہونا چاہ رہا ہے، باپ بیٹے کو قربان کرنا چاہ رہا ہے. حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی خواہش ہے یا آپ کا جانثار بنے. حضرت سمرہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے رافع کو لیا تو مجھ پہ بھی کرم فرمائیں. رافع اور میری کشتی کروا کے دیکھ لے، میں رافع کو پچھاڑ دوں گا. آقا علیہ السلام نے اجازت دی، دونوں کی کشتی ہوئی. حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو اس وقت کشتی میں پچھاڑا، دونوں کو آقا علیہ السلام نے ساتھ لیا، دونوں جانثار بن کے شریک ہوئے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھو اور حضرت براء بن عازب کو دیکھو، دونوں کی جب سلیکشن ہو رہی ہے مجاہدین کی، دونوں کی عمر 14 سال ہے. ایڑیاں اٹھا کے اٹھ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم بھی اونچے گنے جائیں اور آقا علیہ السلام ہمیں اپنے جانثاروں میں شریک فرما لیں. یہ میرے آقا علیہ السلام کے جانثاروں کا حال ہے بھائی. احد پہ ہی اگر ایک جانثاروں کی لسٹ کو دیکھا جائے، ایک واقعہ کو بیان کر کے اپنے گفتگو کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں. ایک واقعہ احد کا اور ایک واقعہ اور. اللہ اکبر. حضرت ام المؤمنین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام احمد اس کو نقل کرتے ہیں. ان کا ایک صحابی کے ساتھ حضرت سعد بن وقاص کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا دعا ہے آج جنگ میں. وہ اپنی بات کا ذکر فرماتے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ، وہ بھی دین کی سر بلندی کے لیے ہے. لیکن وقت کی قلت کے بعد میں بتا رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں، پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے آج، کیا جنگ میں کیا دعا لے کے آئے ہو؟ قبلہ شاہ صاحب اگر میں نے ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے دیکھا تو میں بیان کرتا ہوں میں نے اپنے افواج پاکستان کے جوانوں کو دیکھا. ہماری فوج کے جوان، ہمارے کئی ہزاروں کی تعداد میں جوان ایسے ہیں فوج میں، جوان سپاہی جو عیدگاہ شریف سے بیعت ہے، بے شمار سپاہی ایسے ہیں جو عیدگاہ شریف میں بیعت ہے. حضرت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سپاہی سنگ عیدگاہ آتا ہے اور کہتا ہے بارڈر پہ پوسٹنگ ہو گئی ہے دعا کیجئے، یا فلاں جگہ دہشت گردی کے خلاف میری پوسٹنگ ہو رہی ہے میرے لیے دعا کیجئے. ہم سمجھتے ہیں وہ دعا کا کہے گا کہ پوسٹنگ رک جائے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، گھر کا بھی خیال کرنا ہے. لیکن اس کی دعا سن کے آنکھیں نم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے دعا کرو، میں چاہ رہا ہوں اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے. یہ صحابہ کے غلام ہیں، یہ اہل بیت کے غلام ہیں. حضرت عبداللہ بن جحش اپنی دعا کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا میری دعا یہ ہے آج احد کے میدان میں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بہت سے دشمنوں سے برسر بیقار ہوں، بہت سے دشمنوں کا واصل جہنم کروں، اتنے میں میرا ایک بازو کٹ جائے، پھر دوسرے سے بہت سے دشمنان خدا اور دشمنان مصطفیٰ کو واصل جہنم کرو، دشمنان خدا اور دشمنان مصطفیٰ کو واصل جہنم کرو، پھر میرا دوسرا بازو کٹ جائے. شہباز ظہیر صاحب پھر وہ کہتے ہیں پھر میں ایسا کروں کہ اور لڑوں، میرے جسم کا ٹکڑے ہو جائے اور پھر قیامت کے دن میں اسی حال میں اللہ کے حضور حاضر کیا جاؤں. اللہ مجھ سے پوچھے عبداللہ بن جحش یہ تیری حالت کیسے ہوئی اور تیری یہ حالت کیوں ہوئی، اور میں اس وقت اللہ سے کہوں فیقہ وفی رسول کا، یا اللہ یہ میری حالت تیری اور تیرے رسول کی محبت میں ہوئی ہے. یہ جذبہ تھا صحابہ کا اور یہ جذبہ ہے آج ہماری قوم کا. جنگ یمامہ کو دیکھو، جب سب سے پہلے منکر ختم نبوت کے خلاف جنگ ہو رہی ہے،
لشکر کو روانہ کر رہے ہیں صدیق اکبر. لشکر اسلام کی ہیبت کو دیکھ کر مسیلمہ قذاب اپنے بزدل سپاہیوں کے ساتھ ایک جا کے قلعے کے اندر بند ہو جاتا ہے, قلعے کو کنڈی لگا لیتا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت بریرہ اسلمی کہتے ہیں مجھے اٹھا اور قلعے کے اندر پھینک دو, میں اندر سے جا کے قلعے کا دروازہ کھولوں گا. پتہ ہے اندر دشمن کی فوج ہے, پتہ ہے اندر منکر ختم نبوت کی پوری فوج ہے, لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اندر پھینکا. حضرت بریرہ نہیں, حضرت حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اندر پھینکا جائے. اندر جاتے ہیں, 80 وار جسم پہ ہوتے ہیں, لیکن دروازے کو کھولتے ہیں, لشکر اسلام اندر داخل ہوتا ہے اور ان کو واصل جہنم کرتا ہے. اسلام کے لشکر کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت بریرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو جو کہتے ہیں کہ اصل زندگی تو گھوڑے کی ٹانپ میں ہے, اصل زندگی تو گھوڑوں کی ٹانپوں میں ہے, یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اصل زندگی ہے. ان کا قبول اسلام دیکھو تو یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جب ابو جہل نے ہجرت کے وقت کہا نا جو حضور کو لے کے آئے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا. انہوں نے ابھی تک کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا, کبھی حضور سے ملے نہیں تھے. یہ پہلا مکالمہ بھی ثابت کر رہا ہے, کبھی حضور سے ملے نہیں تھے. 100 اونٹوں کی تلاش میں بریرہ نکل رہے ہیں. انہیں کیا پتا کہ وہاں سے جنت ال کو تلاش کر رہی ہے. 100 اونٹوں کی تلاش میں نکل کے حضور کے پاس پہنچتے, حضور سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. حضرت ابوبکر صدیق تعارف کرواتے ہیں یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آئے تو حملہ کرنے کے لیے تھے, لیکن حضور کو دیکھا تو حضور کو دل دے بیٹھے. 70 افراد کو اپنے قبیلے کے حضور علیہ السلام کی غلامی میں لے کے آئے. جب ہجرت مدینہ میں, جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے, یہ اپنی تلوار پہ امامہ باندھ کے اس کو علم بنا کے آگے چل رہے تھے. وہی تلوار جو حضور کے خلاف لے کے نکلے تھے وہی تلوار حضور کا علم کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. صحابہ کی کیفیات, صحابہ کی جرات, صحابہ کی دین کے ساتھ محبت ہمیں اسلام کے لشکر کی ہیبت کا پتہ بتاتی ہے. ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام, ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, میں بات کو ختم کر رہا ہوں, ورنہ اگر حنین کو دیکھا جائے, اگر غزوہ تبوک کو دیکھا جائے, اگر ان تمام جگہوں کو دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہماری افواج جو کھڑی ہوئی, ہمارا سپہ سالار جو کھڑا ہوا, یہ کل کے نقش قدم پہ کھڑا ہوا. جب حنین میں آقا علیہ السلام پہنچے وہاں کیا ہوا, ان لوگوں نے بے شمار لوگوں کو اپنے غاروں میں کھڑا کیا ہے, تیر اندازوں کو گھاٹیوں میں کھڑا کیا ہے, چھپا کے کھڑا کیا ہے. آگے وہ خود تھے, پیچھے انہوں نے اپنی عورتوں کو کھڑا کیا, کیونکہ وہ علاقہ مسلمانوں کے لیے نیا تھا. وہاں کے غاروں سے, وہاں کی گھاٹیوں کے, وہاں سے رستوں سے مسلمان واقف نہیں ہے. جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر داخل ہوا, چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی, غاروں سے, گھاٹیوں سے, ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. ظاہر ہے تیروں کی بارش ہو تو بزدلی میں نہیں, ایک لمحے کے لیے قدم تو رکتا ہے نا, ایک لمحے کے لیے, اگر ایک لمحے کے لیے قدم رکے. میرے نبی علیہ السلام اپنی سواری کو ایڑ لگا کے آگے بڑھتے ہیں, بتاتے ہیں سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو میدان میں آگے کھڑا نظر آتا ہے. عاصم منیر صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ نے بھی میدانوں میں اتر کے کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ میرے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, حضرت عباس حضور کی فکر میں آگے ہوتے ہیں, حضور کی سواری کی رکاب کو تھامتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں تا یا عباس انا النبی لا کذب انا عبد المطلب. عباس ہٹو آگے سے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ الفاظ تھے کہ مسلمانوں کو ایسا جذبہ آیا, مسلمانوں میں جذبے کی ایسی لہر تھوڑی کہ کافروں نے ہمیشہ کی طرح منہ کی کھائی. آقا فرما رہے انا نبی اللہ کذب, میں اللہ کا نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں, اور انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کمزور ایمان کے لوگ, جب ہمارے سپہ سالار نے حملے کا ارادہ کیا نا, میں خود جانتا ہوں کچھوے دی طرح منہ کچھا لینا لے لوگ,
پریشان بیٹھے نا 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 ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہم ماریں گے تو وہ بھی تو آگے سے ماریں گے، اگر ہمارے پاس جہاز ہیں تو ان کے پاس بھی تو جہاز ہے، ہمارے پاس فوج ہے تو ان کے پاس بھی تو فوج ہے، اے بھیگی بلی کی طرح نہیں 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 we should not do anything، ہمیں آرام سے بیٹھ کے مار کھانی چاہیے اور پھر کہنا چاہیے حضور والا دیکھو اتنی مار کھا لی اب ہم پہ رحم کرو۔ میرے سپہ سالار نے ثابت کیا کہ اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ ہم اگر تعاون کرتے ہیں تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا اصول ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ یہ خوش آمد نہیں ہے، ہمارا سپہ سالار نے ٹکرا کے بتایا کہ جب نظر ایمان پہ ہو تو پھر فکر تعداد کی نہیں کرنی چاہیے، جب لڑنا اللہ کے لیے ہو تو فکر نتیجے کی نہیں کرنی چاہیے، جب خوف اللہ سے ہو تو سندور لگانے والی بزدل قوم سے نہیں ڈرنا چاہیے، نعرہ تکبیر لگا کے آگے بڑھنا چاہیے۔ نام رکھا تو کیا خوب رکھا، بنیان المرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، قرآن سے نام لے رہے ہیں۔ سندور والے سندور کے وقت کا کام کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جنڑیاں نہیں شور باندھی رات کے اندھیرے، رات کے اندھیرے میں جو ہے سندور لگا کے آ رہے ہیں۔ میرے سپہ سالار نے کہا ہم رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے والے بزدل لوگ نہیں، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، فجر پڑے گے اور فجر کے بعد دنیا کے سامنے لڑیں گے۔ سمجھ آئی؟ اور بتایا سندور والے آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو تکبیر والے آ رہے ہیں، رات کو آنے والے آ رہے ہیں اور دل کو بھگانے والے آ رہے ہیں۔ یہ جھنڈا صرف پاکستان کا بلند نہیں ہوا علامہ صاحب، شہباز ظہیر صاحب، یہ جھنڈا صرف پاکستان کا بلند نہیں ہوا، یہ عزت اسلام کی بلند ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ ہم کسی کی خوشامد کرتے ہیں، نہ ہمیں کسی کی خوشامد کا شوق ہے، نہ ہی کبھی کسی سے کچھ لیا، نہ ہی کبھی کسی سے کچھ چاہیے، نہ ہی کسی سے کسی اور چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ جب کوئی اللہ کے دین کی خاطر کھڑا ہو رہا امت مسلمہ کی سربلندی کی خاطر کھڑا ہو رہا ہے اور ہمارا اس اسلامی ریاست کی سربلندی کی خاطر کھڑا ہو رہا ہے تو پھر اس کی تعریف کرنا ہم پہ لازم ہے۔ ثابت ہوا الحمدللہ ایک بار پھر کہ جیسے بدر میں مسلمان 313 تھے لیکن 1000 کے بھی اوپر غالب آئے، جیسے احد میں مسلمان 700 تھے لیکن 3000 کے اوپر غالب آئے، جیسے احزاب پہ مسلمان جو ہے وہ 3000 تھے لیکن 10,000 پہ غالب آئے، جیسے خیبر میں مسلمان 1400 تھے لیکن 10,000 پہ غالب آئے، جس طرح مسلمان ماتا کے مقام پہ 3000 تھے لیکن 2 لاکھ پہ غالب آئے، جیسے مسلمان تبوک میں 30,000 تھے، بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ اور بعض کے مطابق 6 لاکھ پہ غالب آئے، اسی طرح اللہ نے پاکستان کو عزت دی۔ دشمن کی 1000 طاقتیں ایک طرف، مسلمان چند جوان نکلے اور ان کو دلدال شکل جواب دے کے لوٹے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اسلام 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 اسلام، ایسے نہیں، اسلام اسلام اسلام، پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ محمد الرسول اللہ، پاکستان سے رشتہ کیا؟ 2 منٹ میں نے مائک کو چھوڑ دینا، 2 منٹ میں نے مائک کو چھوڑ دینا۔ جب تبوک کے موقع پر، جب موتا کے مقام پر مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، مسلمانوں کا لشکر جب موتا کے مقام پہ پہنچا
جب پتا چلا کہ وہاں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے ہیں، اور وہاں سے پتا چلا کہ 2 لاکھ یا 6 لاکھ کی فوج آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میری قوم، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر نکلے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو شہادت کے حصول کے لیے نکلے ہیں، تو پھر ڈرنا کیسا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اے میری قوم، ہمارا دشمن یعنی ہمارا دشمن طاقت میں، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی قوم کو خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں، اے لوگوں، دشمن کبھی تعداد اور طاقت کی کثرت میں آ گیا تو جنگ کے لیے آ گیا تو ہمیں اس سے کیا ڈر رہا؟ ہم جنگ کی طاقت کے بلبوتے پر یا افراد کی قوت کے بلبوتے پر نہیں لڑتے، ہم ایمان کی طاقت پہ لڑتے ہیں اور اللہ کی مدد کے بلبوتے پہ لڑتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم جب جہاد کرتے ہیں، ہم جب جہاد کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عزت عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ سینہ تان کے چلو میدان جنگ کی جانب، جب میدان جنگ کی جانب جاؤ تو باڈی لینگویج میں بھی پریشانی نہیں نظر آئے، سینہ تان کے میدان جنگ کی جانب آؤ۔ آپ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں جیت ہماری ہے، جو فتح کر کے گیا وہ غازی واپس جائے گا، جو شہید ہوا اس کے لیے تو زیادہ باعث سعادت ہے کہ اللہ اس کو مقام شہادت عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ سن کر مسلمانوں کو فرمایا کہ قسم بخدا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ جس وقت تک صحابہ کے یہ جذبات موجود ہیں، محدثین نے کہا کہ یہ جذبہ تھا صحابہ کا، یہ جذبہ عشق رسول تھا اور یہ دین پہ جان نثاری کا جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آج بھی الحمدللہ یہ جو فتح ہوئی یہ اس ایمان کی قوت سے ہوئی، یہ اسلام پر ایمان سے قوت پہ ہوئی، یا اللہ پہ توکل کیا ہماری افواج نے کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ کا دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو ہم مزید بڑھ چڑھ کے جواب دیں گے، اور نتیجے کا فیصلہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، نتیجہ جو بھی ہوا اللہ کے اوپر قربان ہوں گے، یا اللہ پتہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پھر پورا فرمایا، ہاتھ اٹھا کے شکر کرتے ہوئے کہو اللہ نے اپنا وعدہ پھر پورا کیا، ہاتھ اٹھا کے مجمع کہے الحمدللہ، پھر کہو یہ پاکستان کے جھنڈوں کو لہراتے ہوئے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے مخلوق کا سمندر ہے، پھر کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے پرچم کو یوں ہی بلند رکھے، اللہ فوج پاکستان کی جرت کو یوں ہی قائم رکھے، اللہ سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوان سپاہیوں کو جو ہے وہ جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کے اوپر فضل و کرم فرمائے، اللہ ہماری نیوی کے جوانوں کو ہے وہ برکت عطا فرمائے، ہماری رینجرز بھی مختلف محاذوں پر بے مثال خدمات پیش کرتی ہے اور قوم پہ پہرا دیتی ہے، چاہے وہ اندرونی دہشت گردی کا مقابلہ ہو یا چاہے آپ کے سندھ کے ساتھ جتنا بارڈر لگتا ہے اور پنجاب کے بھی کئی مقامات پہ جہاں رینجرز کھڑی ہے، اللہ ہماری رینجرز کے جوانوں کا بھی جرت اور جذبے کو یوں ہی بلند اور قائم رکھے۔ نعرہ تکبیر، کراچی والو نعرہ تکبیر، کراچی والو نعرہ تکبیر۔ آپ کراچی والوں سے مجھے خاص پیار ہے، خاص محبت ہے، میرے شیخ کامل بھی آپ سے خاص پیار فرماتے ہیں، اور کراچی والوں نے ہمیشہ وفا کا ثبوت بھی دیا ہے ماشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے آواز ایسی آئے پتہ چلے نعرہ تکبیر، مزہ نہیں آ رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ اس ملک کی طاقت ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت۔
تاجدار ختم نبوت اسلام پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور ہمارا پاکستان سے رشتہ کیا؟ مذہب حق اسلام اور مسلک حق اہل سنہ و جماعت زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے، اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ نے اسلام کو ہی عزت عطا کر رکھی ہے، اس سے مراد اللہ امت مسلمہ کو بھی ان کا وہی وقار واپس عطا فرمائے، وہ عزت عطا فرمائے جو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جس کو امت مسلمہ دیکھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہاتھ پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں بولو آمین۔ آج کا ہمارا یہ اجتماع پوری امت مسلمہ کے لیڈر سے یہ یقیناً مطالبہ بھی کرے گا، یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیڈرز کو چاہیے کہ آج وحدت امت کی اتنی ضرورت ہے، اتنی کسی اور چیز کی نہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو، آپ بتائیے اگر پوری امت مسلمہ اکٹھے بیٹھ کے ایک بیان بھی نہ دے سکے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ایک بیان بھی نہ دے سکے حضور علیہ السلام کی امت کے مظلوم بچوں کے لیے اور مظلوم بہنوں کے لیے، اللہ اکبر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، یا اللہ ان کو امن عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو سربلندی عطا فرما، امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما۔